آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ پاک نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر مبعوث فرمایا۔ امت مسلمہ کا یہ قطعی اور اجماعی عقیدہ ہے کہ قیامت تک آپ ہی کی نبوت کا اور آپ جو دین لے کر آئے اسی دین نے چلنا ہے۔ قیامت تک کوئی آپ کے بعد نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کسی طرح کا بھی کہ آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے یا کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے، پکا کافر ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے، اس معنی کے اندر کوئی تعویل نہیں کی جائے گی۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ محقق علی الاطلاق آپ فرماتے ہیں کہ گفت عن معنی خاتم النبیین، کہ محققین کے ہاں خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ رب العزت نبوت ہما انبیاء جمع کرد و دل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم را معدن آ کرد۔ اللہ پاک نے تمام انبیاء کی نبوتوں کو آپ کے دل میں جمع فرمایا اور آپ کے دل مبارک کو نبوت کے لیے معدن بنا دیا ہے۔ وہ مہر برآن ہاتھ، پھر اوپر مہر لگا دی ہے تا ہیچ دشمن بموضع نبوت را نہ یافت، تاکہ کوئی بھی دشمن اس طرف نبوت کی طرف کوئی راستہ نہ پا سکے، نہ ہوائے نفس، نہ وسوسہ شیطان، نہ نفس کی کوئی شرارت آئے، نہ شیطان کا وسوسہ آئے۔ اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام کے دل کے اندر نبوتوں کو جمع فرما کر اوپر مہر لگا دی ہے اور خاتم النبیین کا تاج آپ کو پہنا دیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بندے کو پکڑ کر لایا گیا۔ لوگوں نے کہا یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ فرمایا تو نے ایسا کیا ہے؟ کہنے لگا جی میں نے دعویٰ کیا، آپ مجھے کچھ وقت دیں، میں آپ اپنے دعوے پر دلائل لے کر آتا ہوں۔ فرمایا جو بندہ تجھ سے دلیل مانگے گا نا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس نے قرآن نہیں پڑھا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ اللہ پاک نے محبوب کو آخری نبی بنایا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تیرا اللہ کے فرمان اور رسول اللہ کے فرمان پر ایمان نہیں۔ جو بندہ تجھ سے دلیل مانگے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس کا ایمان نہیں ہے قرآن و سنت پر۔
جو بندہ قرآن اور حدیث پر ایمان رکھتا ہے وہ سرکار کو آخری نبی مانتا ہے، اور سرکار کے علاوہ کسی اور کو مان ہی نہیں سکتا کہ یہ بندہ نبی ہے۔ اس لیے کوئی بندہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے اس سے دلیل مانگنا بھی یہ بھی جرم ہے۔ اگر قرآن پر ایمان ہے تو اگلے سے دلیل مانگنا بھی جرم اور کفر ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی۔ اب گلشن نبوت میں کوئی جگہ باقی ہے ہی نہیں۔ حضور گلشن نبوت میں آ کر آپ ایسا کھلے، آپ ایسا پھول ہیں نبوت کا اور آخری پھول ہیں، اور یہ آپ کی نبوت کا پھول گلشن نبوت میں اس طرح کھلا کہ اس کا حسن جو تھا جتنا ہو سکتا تھا وہ کامل اور اکمل ہو گیا ہے۔ اب چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا۔ اب اس کے بعد تو کوئی اور پھول اس باغ کے اندر کھل سکتا ہی نہیں ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں سرکار کی ختم نبوت پر۔ میں نے جو مشہور زمانہ آیت ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ دی ہے۔ ہر مسلمان کو یہ آیت بھی آتی ہو اور اس کا ترجمہ بھی آتا ہو کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ محبوب علیہ السلام آخری نبی ہے۔ پھر سرکار کی خود بے شمار احادیث ہیں، چند ایک احادیث میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی، فرمایا میری اور مجھ سے جو پہلے انبیاء گزرے ان کی مثال کا مثل رجل، اس شخص کی طرح ہے، بنا بیتن، جس نے ایک گھر بنایا، فاحسنہ واجملہ، پھر اس کو خوبصورت کیا، مزین کیا، سجایا، رنگ روغن کیے، کمکمے لگائے، کوئی کسی طرح کی کوئی بھی کمی اس میں چھوڑی نہیں، الا موضع لبنۃ من زاویۃ، ایک کونے کے اندر ایک اینٹ کی جگہ اس نے خالی چھوڑ دی۔ یعنی ایک مکان بنایا کسی بنانے والے نے، اور بڑا خوبصورت مکان بنایا، بڑا جناب احسن مکان بنایا، اجمل بنایا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ تو فجعل الناس یطوفون بہ ویعجبون لہ، اب لوگ آئے اس مکان کو دیکھنے کے لیے، لوگوں نے مکان کو دیکھا، اس کے اندر کو دیکھا، باہر کو دیکھا، خوبصورتی کو دیکھا، حسن کو دیکھا، جمال کو دیکھا، سارا پھر کر دیکھا، اس کے ارد گرد پھرے، آخر میں دیکھا کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ تو انہوں نے تعجب کیا، کاش کہ یہ جگہ بھی خالی نہ ہوتی۔ تو حضور فرماتے ہیں فَأَنَا اللَّبَنَةُ، فرمایا وہ اینٹ میں ہوں، وہ اینٹ میں ہوں، اب میرے آنے سے نبوت کا محل مکمل ہو گیا ہے، اب کسی اینٹ کی کوئی کمی نہیں، بلکہ فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ کہہ کر سرکار نے یہ بھی بیان فرما دیا، یہاں پر کسی قسم کی کوئی جناب خوبصورتی کی، رنگ روغن کی بھی کوئی کمی نہیں رہی، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہی، اینٹ ایک کی جگہ خالی تھی۔ فرمایا قصر نبوت کی، نبوت کے محل کی وہ اینٹ کی جگہ جو خالی تھی، فرمایا وہ اینٹ میں ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جب اس نبوت کے محل کے اندر، اس قصر نبوت میں ہماری تشریف آوری ہو گئی تو یہ محل پورا کا پورا مکمل ہو گیا ہے، اب ایک ذرے کی بھی یہاں پر گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ کہ میں آخری نبی ہوں۔ اب نبوت کا محل مکمل ہو گیا ہے۔ کوئی آپ کے بعد دعویٰ کرتا ہے تو وہ اس کا دعویٰ باطل ہے، وہ بندہ کذاب اور دجال ہے۔